اگر وہ شادی نہیں ہوگی تو ظاہر ہے وہ اپنی اس کی ضرورت ہے، جس طرح روٹی کی ضرورت ہے انسان کو، پانی کی ضرورت ہے، اسی طرح اسے یہ سیکس بھی ضرورت ہے، کیونکہ وہ بھی باڈی کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے دی ہے، وہ بھوک بھی اللہ نے دی ہے، ہم اسے ایکسیپٹ کرتے، اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ ابھی یہ ریسنٹلی میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے، میں نا پنجاب یونیورسٹی کے پاس سے گزر رہا تھا، تو ایک اشارے پہ نا گاڑی پہ وہ بٹھا کے لے کے جا رہے تھے کن کو؟ لڑکیوں کو، تو پولیس والوں نے نا انہیں اشارے پہ جا کے پکڑ لیا ہے۔ وہ ہونڈے پہ تھے، وہ مہران گڈی تھی، اس میں تھے۔ ٹھیک ہے، تو جب وہ وہاں پہنچے ہیں تو انہوں نے اشارے پہ انہیں روک لیا ہے، وہ لڑکیاں بھی ان کے منت ترلے کر رہی ہیں کہ ہمیں جانے دیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل نیوز پوائنٹ۔ ناظرین، اس وقت میں لاہور شہر میں موجود ہوں۔ لاہور شہر میں اگر بات کی جائے تو فحاشی جو ہے وہ سر عام کی جا رہی ہے، اور لاہور شہر میں سڑکوں پر رات کے پہر جو ہے وہ لڑکیاں خواجہ سرا اور اس طرح کے جو ہے وہ لڑکوں کو ورگلاتی ہوئی اور ڈیل کرتی ہمیں نظر آتی ہیں۔ ویڈیوز میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، ویڈیو وائرل بھی ہوئی ہیں، گاڑی میں بیٹھا شخص وہ ڈیلنگ کرتا نظر آتا ہے۔ میرے ساتھ یہ معزز شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ یہ اس سارے معاملات کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ سر پچھلا ہم نے آپ کا انٹرویو کیا تھا، الحمدللہ وہ وائرل بھی ہوا ہے اور آپ نے بڑی اچھی باتیں کی تھی۔ میں چاہ رہا تھا کہ نیکسٹ ایپیسوڈ بھی اسی معاملے پر کی جائے اور تحقیق کی جائے کہ یہ سارے معاملے کی، یہ جو سڑکوں پر فحاشی ہے، اس سارے معاملے کی جڑ کیا ہے، کیا ایسی وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ سارے معاملات دن بدن بڑھتے چلے جاتے ہیں؟ جی، میں اس میں یہ بات ایڈ کرنا چاہوں گا، یہ کسی ایک کا قصور نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی بات تو اگر وہ کوئی کر رہا ہے نا تو اس کے پاس یہ کلیو ہوتا ہے کہ میں غربت کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، میرا خامن چرسی ہے، نشہ کرتا ہے، جو بھی وہ کماتا نہیں، یا میں بیوہ ہوں، میں کام نہیں کر سکتی، کوئی کلیو لے لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کے بعد جو ذمہ داری آتی ہے وہ ادارے کی آتی ہے۔ ٹھیک ہے، ادارے ادھر پولیس ہماری ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو دیکھ رہی ہے، تو اس کو چاہیے کہ اگر وہ مجبوری سے نکل ہی آئے ہیں، وہ کسی وجہ سے کلو دیتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ ان کو روکیں۔ لیکن یہاں پہ نظام ہی الٹا ہے، وہ بھی نکل آئے ہیں آگے سے، یہ بھی ان کے خریدار ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ان کو، میرے خیال میں یہ بھی ان سے کمیشن لیتے ہیں، کیونکہ یہ آس پاس کھڑے ہوتے ہیں سول کپڑوں میں، لیکن یہ جب وہ لڑکے کو وہ بٹھا لیتے ہیں، لڑکی کو تھوڑا سا آگے جاتے ہیں، پولیس انہیں پکڑ لیتی ہے، ان سے پیسے لیتی ہے۔ یہ آپ کی میں کئی ایکسپیرینس ہوا ہے، آپ نے کو لائیو دیکھا ہو کس طرح کے معاملات لڑکیوں کو وہ بٹھا کے لے کے جا رہے ہوں اور آپ نے دیکھا ہو؟ ابھی یہ ریسنٹلی میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے، میں نا پنجاب یونیورسٹی کے پاس سے گزر رہا تھا، تو ایک اشارے پہ نا گاڑی پہ وہ بٹھا کے لے کے جا رہے تھے کن کو؟ لڑکیوں کو، تو پولیس والوں نے نا انہیں اشارے پہ جا کے پکڑ لیا ہے، وہ ہونڈے پہ تھے، وہ مہران گڈی تھی، اس میں تھے۔ ٹھیک ہے، تو جب وہ وہاں پہنچے ہیں تو انہوں نے اشارے پہ انہیں روک لیا ہے، وہ لڑکیاں بھی ان کے منت ترلے کر رہی ہیں کہ ہمیں جانے دیں، اور لڑکے بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ انہوں نے پکڑ لیا ہے۔ اب وہ کیا کریں گے، ان سے پیسے لیں گے اور چھوڑ دیں گے، یہی نظام چل رہا ہے۔ اگر ان کو سزا ملے، ان کے گھر والے ان کے پیچھے آئیں، وہ شرمندہ ہوں، نیکسٹ ٹائم وہ ایسا نہیں کریں گے، لیکن یہ ہمارے ادارے جو اچھا کام نہیں کر رہے، اسی وجہ سے ہو رہا ہے۔ دوسرا پہلو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ لاہور میں جگہ جگہ جو سگنل بنے ہیں وہاں پہ خواجہ سراؤں کا راج ہے۔ خواجہ سرا کثیر تعداد میں، ہم ان کا رسپیکٹ کرتے ہیں، وہ ہمارے معاشرے کے معزز شہری ہیں، لیکن اس طرح ان کو وہ خود ہی اپنی جو ہے نا وہ جنریشن کی، اپنی جینڈر کی وہ خود ہی تذلیل کر رہے ہوتے ہیں، اشاروں پہ کھڑے ہو کے مانگتے ہیں اور کلیپنگ، اس طرح کے معاملات، ان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کے بارے میں زیادہ تو نہیں پتہ ہے، لیکن یہ بات ہے کہ ان میں سے کوئی ایسے بھی ہیں، ان سے کبھی بات ہو جاتی ہے، کیونکہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ شغل کے طور پہ ان سے بات ہو جاتی ہے، تو وہ ان کے کہتے ہیں ہمارا دل نہیں کرتا، لیکن ہم پھر دوسرا کام کرتے ہیں تو وہ ہمیں پیسے بھی زیادہ مل جاتے ہیں، لیکن ہم یہاں پہ مانگ رہے ہیں اسی وجہ سے کہ ہمیں وہ کام نہ کرنا پڑے، لیکن وہ کہتے ہیں، ہم میں سے کئی ہوتے ہیں جن کو یہ عادت ہوتی ہے کہ ڈیلی وہ ایسا کام کریں۔ ہاں، تو مطلب کوئی ایسا قانون بھی بنے ہوئے ہیں، کوئی ایسا معاشرے میں ہونا چاہیے کہ جس طرح مرد ہیں، خواتین ہیں، اس طرح ٹرانسجینڈر کے بھی، ان کو بھی جاب کے اپرچونٹیز دینے چاہیے تاکہ وہ بھی معاشرے کے معزز شہری بن سکیں۔ آپ نے قانون کی بات کی، تو اسلام سے بڑا قانون مسلمان کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم تو اسلام کے باغی ہیں، تو دوسرے قانون کی ہم کیا بات کریں گے؟ ٹھیک ہے، دوسری بات ہے، نہ ہم اسلام پہ عمل کر رہے ہیں اور نہ جو یہ ریاست نے قانون بنایا اس پہ عمل ہو رہا ہے، تو پھر جب عمل ہی نہیں ہوگا، جو جس کا جی چاہے وہی ہوگا۔ تو مجھے یہ بتائیں، یہ آپ نے کہا کہ اس طرح کے معاشرے میں یہ سارے پہلو جا رہے ہیں،
تو یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ یوتھ کو کس طرح کا رویہ اپنانا چاہیے؟ کیونکہ موقع ہر جگہ موجود ہیں، لوگ یقین کریں آپ کو جس طرح جو ہے وہ ہر جگہ پہ آپ لوگوں کو موقع مل رہا ہے برائی کرنے کا، فحاشی کا، یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، وہ کیسے بچ سکیں؟ اس کا صرف ایک ہی حل ہے، ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے اولاد کی جو 18-19 سال میں جب وہ جوان ہو جائیں شادی کریں، اس کے بعد انہیں یونیورسٹی بھیجیں، اگر وہ شادی نہیں نہ کر سکتے انہیں یونیورسٹی بھی نہ بھیجیں۔ ہاں وہ اسٹیبل ہوں نہ ہوں، شادی ہو جانی چاہیے۔ اسلام نے بھائی کہا ہے، جب اللہ نے ان کی ذمہ داری لے لی ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ نہیں، اسلام میں اور شریعت میں تو یہ ہے نا کہ اگر استطاعت رکھے، اور وہ استطاعت مالی استطاعت ہے۔ یار یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ اتنی تو استطاعت ہوتی ہے، اگر وہ یونیورسٹی پڑھ سکتا ہے تو کوئی شادی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ والدین کہتے ہیں کہ نہیں یہ اسٹیبل نہیں، والدین اتنی دیر وہ شادی جب اس کی کریں، اس کی بیوی کی اتنی دیر وہ جو پیسے اسے لڑکے کو دے رہے تھے اس کی بیوی کو دیں، اور لڑکے کو کہیں کہ خود کما کے خود پڑھ، تو یہ سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن یہ والدین وہ لالچی قسم کے ہوتے ہیں، لیکن وہ لالچ اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں کہ ان کی بہتری کے لیے، لیکن وہ اسلام سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہی ہے والدین سے گزارش تو ہے۔ والدین کو آپ نے گزارش دی، نوجوانوں کو موبائل 24 گھنٹے، اس میں اچھی چیزیں بھی ہیں بری چیزیں بھی ہیں، نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیے؟ کیونکہ والدین اگر ان کی شادی کر دیں گے تو پھر شادی کے بعد یہ معاملات آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گے۔ اگر وہ شادی نہیں ہوگی تو ظاہر ہے وہ اپنی اس کی ضرورت ہے، جس طرح روٹی کی ضرورت ہے انسان کو، پانی کی ضرورت ہے، اسی طرح اسے یہ سیکسول بھی ضرورت ہے، کیونکہ وہ بھی باڈی کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے دی ہے، وہ بھوک بھی اللہ نے دی ہے، ہم اسے ایکسیپٹ کرتے، اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ تو یہ والدین کی میں تو غلطی گنوں گا، کیونکہ وہ اگر کر دیں گے تو اس کے بعد وہ موبائل میں کیا دیکھے گا؟ نہیں، والدین پھر وہی بات آ گئی، کچھ نوجوان ہی ایسے ہوتے ہیں والدین کو کہتے ہیں بھی ابھی میں نے شادی نہیں کرنی، میں اسٹیبل ہو جاؤں، تو ان کے بارے میں کیا پیغام؟ وہ جب 24-25 سال کے ہو جاتے ہیں وہ تب ایسی بات کرتے ہیں، اس سے پہلے انہیں تو والدین بس جدھر کہیں گے وہ ادھر کرتے ہیں۔ جب وہ 24-25 سال کے ہوتے ہیں پھر انہیں احساس ہو جاتا ہے کہ یار پہلے بھی نہیں ہوئی، چلو اب اسٹیبل ہو کے کروائیں گے، کوئی اچھے گھرانے سے کرائیں گے۔ تو جب وہ 18-19 سال کا ہوتا ہے اسے ان چیزوں کا نہیں زیادہ پتہ ہوتا، ٹھیک ہے؟ یہ میں تو، اور تقی عثمانی صاحب نے بھی زیادہ زور والدین پہ ہی کیا ہے، وہ انہوں نے بھی 20 نکات لکھے ان میں والدین پر ہی زور دیا۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین، آپ نے شاعری کی بات سنی کہ ان کا کہنا ہے کہ اس طرح کے مواقع اور فحاشی جو ہے وہ آپ لوگوں کو ملے گی، لیکن آپ نے اسلام کے قانون کو فالو کرنا ہے، اسلام کا نفاذ لانے کے لیے شریعت کے اصولوں کے مطابق چلنا ہے۔ انتظامیہ کے بارے میں انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ انتظامیہ خود اس میں ملوث ہے، انتظامیہ کو بھی اپنے آپ کو پیوریفائی کرنے کی ضرورت ہے، انتظامیہ کو بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیں اور دیکھتے رہیں ڈیجیٹل نیوز پوائنٹ۔ اللہ نگہبان۔